اللہ رب العزت کے ذات عالی کے بعد اس تمام کائنات میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور شاعر نے یہی کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو این قصہ مختصر۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد، کہ میں اور لوگ بھی اپنے کلام کے ذریعے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کرتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کی وجہ سے ان کے کلام کی تعریف ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نعت لکھنے کی وجہ سے ان کے اپنے کلام کی تعریف ہو جاتی ہے، نہ کہ یہ کہ ان کے کلام کی وجہ سے جناب رسول اللہ کی تعریف ہوتی ہو۔ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت عرب کے اندر ایک بڑا یہودی عالم، اور خاص طور سے مکۃ المکرمہ میں ایک بڑا یہودی عالم رہا کرتا تھا۔ اس رات وہ خانہ کعبہ میں تھا۔ اس یہودی عالم نے قریش کے سرداروں سے، قریشی لوگوں سے کہا کہ آج میں نے آسمان میں کچھ نشانیاں دیکھی ہیں، اور وہ نشانی یہ ظاہر کرتی ہے کہ آج کا رات ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمام عرب ہی نہیں بلکہ عربوں اور عجموں بلکہ پوری دنیا پر وہ حکومت کرے گا۔ پوری دنیا کے لوگ اس کے دین کے متبع اور فرما بردار ہوں گے۔ یہودی عالم نے قریش کے لوگوں سے یہ بات کہی اور پوچھا کہ تمہارے گھروں میں سے کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے کیا؟ سارے لوگوں نے کہا ہمیں تو نہیں معلوم، ہم لوگ تو یہاں کعبہ میں بیٹھے ہوئے۔ بہرحال وہ سارے لوگ اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو گئے، اور سب نے اپنے اپنے گھروں میں جاننے کی کوشش کی خاندان قریش میں کس کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا کیا ہے، کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، نومولود ہوا ہے کیا۔ اور خود وہ عالم بھی قریش کے چند سرداروں کے ساتھ ایک ایک گھر کا پتہ لگانے، مکۃ المکرمہ کے ایک ایک گھر میں جاننے کی کوشش کرنے وہ خود خانہ کعبہ سے نکل کھڑا ہوا۔ چلتے 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 لوگ حضرت عبد المطلب کے گھر پہنچے، اور پتہ چلا کہ عبد المطلب کہاں ایک بیٹا پیدا ہوئے۔ اس یہودی عالم نے، اس راہب نے حضرت آمنہ سے اس بیٹے کے دیکھنے کی گزارش کی کہ مجھے دکھایا جائے۔ کپڑے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا اور دکھایا گیا۔ اس یہودی عالم نے اوپر سے نیچے تک نظر دوڑائی اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب افاقہ ہوا، جب اس کو ہوش آیا، تو سارے لوگوں کو لے کر وہاں سے خانہ کعبہ آیا، اور کعبہ میں آ کر کہا دیکھو، کان کھول کر سن لو، تم میں جو بچہ آج پیدا ہوا ہے وہ پوری دنیا کا بادشاہ بنے گا، پوری دنیا اس کی متبع اور فرما بردار ہو جائے گی، مشرق و مغرب، عرب و عجم سب اس کے فرما بردار ہوں گے۔ اور یاد رکھنا، قریش کے سرداروں سے کہا تم لوگ اس بچے کی حفاظت کرنا، تم لوگ اس بچے کی حفاظت کرنا۔ اور خاص طور سے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ اس بچے پر خطرات بھی زیادہ ہیں، لہذا آپ کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ اس بچے کی حفاظت کرنا، اس بچے کی تمام لوگوں سے حفاظت کرنا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت عبد المطلب نے ادھر ادھر سے بہت ساری باتیں سن لی، تو ملک شام میں ایک بہت بڑا راہب تھا۔ اسی زمانے میں وہ راہب کسی غرض سے مکۃ المکرمہ آیا۔ انہی دنوں میں جس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، 12 ربیع الاول پیر کا دن، صبح صبح کا وقت تھا، وہ یہودی عالم آیا ہوا تھا۔ اس نے حضرت عبد المطلب سے جب پوچھا کہ کیا غرض ہے، حضرت عبد المطلب نے بتایا ایسا ایسا میرا ایک بچہ ہے۔ اس نے جاننے کے بعد کہا کہ اس بات کو تم چھپائے رکھنا، اور یاد رکھو پورے عربوں کے بتوں کو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، سب کے دین،
سب کے دین پر اس کا لایا ہوا دین غالب آ جائے گا اور سارے کے سارے لوگ اس کے دشمن بن جائیں گے، لہذا تم اس بات کو چھپائے رکھنا کہ وہ اس امت کے آخری نبی ہوں گے، اس بات کو چھپائے رکھنا۔ بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، چند دن آپ ماں کی گود میں تھے۔ عربوں کے ہاں ایک رواج تھا، ایک رسم تھی، یا یوں کہا جائے ایک ضرورت تھی کہ خاص طور سے مکۃ المکرمہ جو شہری علاقہ تھا، وہاں کے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کے واسطے دیہاتی یعنی ولیجز کے ہاں بھیجا کرتے تھے۔ وہاں کی عورتیں آتی اور ان بچوں کو لے کر جاتی، کچھ انعام کی لالچ میں، کچھ مال دولت کی لالچ میں ان کی پرورش کرتی، دودھ پلاتی، اچھی تربیت دیتی، اچھا طریقہ تعلیم سکھاتی۔ عربوں کا ایک ماحول تھا، اور مکۃ المکرمہ میں خاص طور سے مکۃ المکرمہ کی زبان اچھی نہیں تھی، وہاں کے لوگ اچھی عربی نہیں بولتے تھے۔ اس کے برخلاف جو لوگ مکۃ المکرمہ کے باہر کے رہنے والے تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، وہ ان سے زیادہ اچھی عربی بات کرتے، اچھا ان سے زیادہ فصیح اور بلیغ انداز میں بات کرتے تھے۔ چنانچہ اسی غرض سے بنو سعد کی چند عورتیں، 10 یا 12 عورتیں جو مکۃ المکرمہ سے دور کے فاصلے پر واقع ہے، اس جگہ سے بنو سعد کی چند عورتیں یہ سوچ کر روانہ ہوئیں اپنے قافلے کے ساتھ کہ مکۃ المکرمہ میں جائیں گے اور کچھ بچوں کو لا کر اپنے روزی روٹی کا سامان پیدا کریں گے۔ اس غرض سے بنو سعد میں حضرت حلیمہ بھی ان عورتوں کے ساتھ مکۃ المکرمہ تشریف لا رہی تھیں، اس قافلے کے ساتھ تھیں۔ حلیمہ جس سواری پر سوار تھیں، جس خچر پر سوار تھیں، وہ اتنا کمزور اور لاغر تھا کہ سب کے سب حضرت حلیمہ سے آگے نکل گئے، ایک آدھا دن پہلے پہنچ گئے اور حضرت حلیمہ پیچھے رہ گئی۔ غالباً یہ دوری زیادہ ہے۔ بہرحال حضرت حلیمہ لیٹ سے پہنچی، وہ بنو سعد کی ساری عورتیں جب سارے گھروں کا چکر لگاتی، اس بیچ میں حضرت آمنہ کے گھر کا بھی چکر لگا، تو یہ سن کر کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے، بچے کی ماں اور اس کے دادا کیا انعام دیں گے، یہ سوچ کر وہ چھوڑ جاتی۔ کسی نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود نہیں لیا، کسی نے بھی دایا کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے کوئی بھی عورت تیار نہ ہوئی۔ ان میں حضرت حلیمہ بھی خود ہیں۔ پہلی بار جب حضرت عبد المطلب کے گھر پر آئیں اور سنا کہ اس بچے کے باپ نہیں ہیں، تو وہ بھی واپس چلی گئیں۔ لیکن پورا شہر ڈھونڈ ڈالنے کے بعد حضرت حلیمہ کو کوئی بھی بچہ نہیں ملا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمارے پورے قبیلے اور خاندان کی عورتوں کو بچے ملے، سب تو بھری گود جائیں، میں خالی ہاتھ جاؤں، یہ مجھے مناسب نہیں لگ رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ اسی یتیم بچے کو لے لیا جائے۔ ان کے شوہر نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ بہرحال اس غرض سے حضرت حلیمہ اپنے قافلے والوں کے پاس سے اٹھ کر آ ہی رہی تھی کہ راستے میں حضرت عبد المطلب ملے۔ حضرت عبد المطلب نے ان سے کہا حلیمہ تم میرے بیٹے کو لے لو، اپنی پرورش میں لے لو، اللہ تم کو برکت دے گا۔ حضرت حلیمہ نے کہا میں میرے شوہر سے، یہ دوسری روایت ہے، حضرت حلیمہ نے کہا میں میرے شوہر سے اجازت لے کر آتی ہوں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ بھاگی بھاگی اپنے شوہر کے پاس گئیں، گویا کہ حضرت حلیمہ کے ان کے شوہر کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اللہ نے ان کے شوہر کے دل میں الہام کر دیا تھا، وہ بڑا خوش نظر آ رہے تھے۔ حلیمہ کو دیکھا، جیسے ہی حضرت حلیمہ نے کہا کہ عبد المطلب کا ایک بیٹا ہے جو یتیم ہے، جس کے باپ نہیں ہے، انہوں نے سفارش کی ہے کہ میں انہیں لے لوں اپنی پرورش میں، میں انہیں اپنی پرورش میں لے لوں، تو حضرت حلیمہ کے شوہر بڑے خوش ہوئے اور کہا لے لو، اس میں اللہ ہمیں برکت دیں گے۔ بہرحال حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر حضرت عبد المطلب
حضرت آمنہ کے گھر پر آئے، خانہ کعبہ سے حضرت آمنہ کے گھر پر آئے، حضرت آمنہ سے یہ بات چیت ہوئی، حضرت آمنہ بڑی شکر گزار ہوئیں کہ کوئی تو ملی جو میرے بچے کی پرورش کے واسطے، تربیت کے واسطے تیار ہوئیں۔ حضرت آمنہ بڑی شکر گزار ہوئیں۔ پھر انہوں نے چند قصے سنائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے چند قصے، چند واقعات سنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ بہرحال حضرت آمنہ نے دائی حلیمہ کو اپنے بچے کی خاص صفتیں جو ظاہر ہوئی تھیں بتائیں۔ حضرت حلیمہ نے کہا مجھے بچے کو دکھاؤ۔ حضرت آمنہ ان کو اپنے حجرے میں لے کر گئیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں جب حجرے کے اندر گئی تو حجرے میں بہت اندھیرا تھا، لیکن اس اندھیرے میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ سے زیادہ چمک رہے تھے۔ آپ کو اونی کپڑے میں، سفید کپڑے میں آپ کو ڈھانکا گیا تھا، کپڑا اوپر سے ہٹایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں اور پیشانیوں سے نور نکلا، اور اس نور کو میں نے اتنا اجالا دیکھا کہ وہ نور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نکل کر آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا، اٹھتا چلا گیا۔ اس نور کی روشنی میں میں نے ستاروں کو بھی دیکھ لیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا اٹھایا، وہ سفید کپڑا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈھانکا گیا تھا، جب میں نے اٹھایا تو آپ سوئے ہوئے تھے۔ میں نے پیشانی پر بوسہ لیا تو آپ نے آنکھیں کھول دی، آپ مسکرانے لگے۔ جیسے ہی آپ نے مسکرایا پورا گھر مشک کی خوشبوؤں سے بھر گیا، پورا گھر مہکنے لگا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے گود میں لے لیا۔ جب میں نے اس بچے کی اتنی ساری خوبیاں اسی وقت دیکھ لیں تو میں نے اس بچے کو اپنے گود میں لے کر سینے سے چمٹا لیا، اور میں نے معاہدہ طے کر لیا، اور میں لے کر روانہ ہو گئی اپنے قافلے والوں کے پاس جو خانہ کعبہ سے قریب ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہاں پہنچی، شام ہو گئی تھی، چونکہ حضرت حلیمہ پورے مکہ کا چکر لگا کے، اور حلیمہ کے ساتھی جو لوگ آئے تھے بنو سعد سے، سب نے چکر لگائے تھے، اس ناطے مکہ المکرمہ میں ہی رات ہو گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ رات ہوئی تو میں نے بچے کو دودھ پلانا چاہا، میرے دودھ میں، میرے ایک تھن میں داہنی طرف ادھر سے کچھ بھی دودھ نہیں نکلتا تھا۔ میرا ایک بچہ تھا، اللہ کی قسم، حضرت حلیمہ قسم کھا کر فرماتی ہیں اللہ کی قسم اس وقت میرا بچہ جو کہ میرا اپنا بچہ تھا رات بھر مجھے سونے نہیں دیتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے دودھ سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، بھوکا رہنے کی وجہ سے میرا اپنا بچہ نہیں سوتا تھا۔ میں نے جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا، دودھ پلانا چاہا، بائیں سائڈ سے مجھے دودھ آتا تھا، میں نے ادھر آپ کا رخ کیا، آپ نے ادھر دودھ نہیں پیا۔ میں نے داہنی طرف آپ کا چہرہ کیا تو میری داہنی جانب چھاتیوں سے دودھ ٹپکنے لگا، اتنا دودھ بھرایا کہ حضرت محمد رسول اللہ سیراب ہو گئے۔ آپ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور اس دن میں نے اپنے بیٹے کو عبداللہ کو پہلی بار اتنا دودھ پلایا کہ میرے بیٹے کا بھی پیٹ بھر گیا۔ اور اس دن جب میرے شوہر میری اونٹنی سے دودھ نکالنے گئے، حالانکہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم اتنا برا زمانہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا جو ہم پر اس وقت تھا۔ چاروں طرف سے قحط سالی پڑی ہوئی تھی، بارش کا نام و نشان نہیں تھا، گھاس پھوس نہیں اگ رہے تھے، ہمارے جانور سوکھا چارہ کھا کھا کر وہ بھی سوکھ چکے تھے، ان کی تھنوں میں دودھ سوکھ چکا تھا۔ لیکن جیسے ہی رات کو میرے شوہر میری اونٹنی کے پاس گئے تو اتنا دودھ نکلا، اتنا دودھ نکلا کہ ہم لوگ وافر مقدار میں زیادہ پیے، پیٹ بھر کر پیے۔ اس رات گزاری، صبح ہوئی، صبح کو یہ لوگ روانہ ہوئے، وہ 12 عورتیں اور حضرت حلیمہ سب ساتھ میں روانہ ہوئے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ان عورتوں نے حضرت حلیمہ سے کہا
حلیمہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری یہ مریل، تمہارا یہ مریل خچر جو اب تک مرا ہوا دکھ رہا تھا، ادھر سے آنے کے ٹائم ہم سے تم آدھے دن ایک دن پیچھے ہو گئے، اب تمہارے خچر کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ہماری سواریوں سے آگے نکل گیا ہے، اور ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ حلیمہ ذرا رکو، ہمیں اپنے ساتھ لے لو۔ حضرت حلیمہ سے ان کی ساتھی عورتوں نے یہ بات کہی، آپ کا خچر۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے اللہ کی قسم، اس خچر کے اندر سے آواز آئی، اس خچر نے بولا جس بات کو میں نے سنا، خچر نے کہا اے بنو سعد کی بدبخت عورتوں جن کے مقدر میں محمد الرسول اللہ نہیں تھے، تمہیں کیا معلوم میری کمر پر دونوں جہاں کے سردار اور امام الانبیاء خاتم النبیین سوار ہیں، میں کیسے دھیرے چلوں، میں کیسے جھک کر چلوں، میں کیوں نہ دوڑ کر اکڑ کر کیوں نہ چلوں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں صبح کے وقت نکلنے سے پہلے میں نے ایک عجیب بات یہ بھی دیکھی کہ میرا وہ خچر جس پر میں محمد الرسول اللہ کو سوار کرنے والی تھی، خانہ کعبہ کی طرف 3 بار سجدہ کیا، 3 بار سجدہ کیا، اس کے بعد ہم لوگ روانہ ہوئے۔ بہرحال تیزی کے ساتھ حضرت حلیمہ اپنے قبیلے پہنچی، وہ ساری عورتیں پیچھے رہ گئیں، حضرت حلیمہ آگے ہو گئیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ حضرت حلیمہ کا وہ گھر جو غریبی، مفلسی اور فقیری میں ڈوبا ہوا تھا، برکتوں سے، رحمتوں سے بھر چکا تھا، اور کیوں نہ ہو جبکہ تمام نبیوں کے امام باعث کن فکاں اللہ کے لاڈلے حبیب اس گھر میں تشریف لائے ہوں، اور وہ گھر برکتوں سے کیوں نہ بھرے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اس دن شام کو دیکھا، ہماری وہ بکریاں، ساری بکریوں کا دودھ نکالنے کے بعد بھی ہمارے گھر والوں کو کافی نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے اس دن دیکھا جبکہ ہمارے پورے علاقے میں ابھی قحط سالی پڑی ہوئی ہے، ہماری بکریوں کے پیٹ کھانے کی وجہ سے باہر آ گئے ہیں، ان کے تھنوں میں دودھ بھرے ہوئے ہیں، اور ہم خوب سیراب ہو کر دودھ پی رہے ہیں۔ ہمارے باقی پڑوسی لوگ، ان کی بکریاں جیسے پہلے تھیں ویسے آج بھی ہیں۔ پڑوس کی عورتیں اپنے شوہروں کو یہ کہا کرتی تھیں کہ تم لوگ بھی اپنی بکریوں کو وہیں کیوں نہیں چراتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرا کرتی ہیں، تاکہ ہماری بھی بکریوں میں دودھ آئے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 2 ماہ کے تھے کہ 2 مہینے کے اندر ہی آپ بستر پر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پلٹنا شروع ہو گئے۔ حالانکہ معمول ٹائم میں بچے 4-5 مہینے کے بعد ایسا کرتے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب آپ 7 مہینے کے ہوئے، آپ اپنی زبان سے بات کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آنے لگی۔ جب 8 مہینے کے ہوئے تو 8 مہینے میں اچھی طرح سے آپ بات کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ماہ کے ہوئے تو 10 ماہ کے محمد الرسول اللہ کو میں نے دیکھا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ تیر اندازی کر رہے، صرف 10 مہینے کے اندر۔ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہوئے، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ 2 سال میں نے دیکھا ایک دن میرا لاڈلا بیٹا محمد اٹھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے کہا امی جان میرے اور بھائی بہن نظر نہیں آ رہے، کہاں گئے؟ بھائی بہن سے مراد رضائی بھائی جو حضرت حلیمہ کے بچے تھے، 3 بچے، حضرت عبداللہ، انیسہ اور شیمہ۔ حضرت حلیمہ نے کہا بیٹے وہ ہمارے بچے رات کو ہی جانور لے کے چرانے چلے گئے اور پھر رات کو ہی آئیں گے، مطلب صبح اتنے سویرے چلے گئے کہ اندھیرا تھا، اور پھر وہ دن ڈوبنے کے بعد آتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہی کہا کہ میں بھی کل سے اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں گا۔ بہرحال 2 سال کی مدت پوری ہوئی، حضرت حلیمہ جناب محمد الرسول اللہ کو لے کر مکۃ المکرمہ واپس آئیں، چونکہ معاہدے 2 ہی سال کے ہوا کرتے تھے۔
दूध पिलाने के मुद्दत के ही हुआ करते थे। मक्कतुल मुकर्रमा लेकर वापस आई, हजरत आमिना के पास आई और हजरत आमिना के पास आकर कहने लगी, मेरी चाहत यह है, मक्कतुल मुकर्रमा एक अच्छी जगह नहीं है, बहुत गर्म जगह है, यहाँ बच्चे की तबीयत खराब हो सकती है, बच्चा बीमार हो सकता है, मैं ये चाहती हूं तुम्हारे इस बच्चे को 1 साल और मेरे पास रखूं। हालांकि ये बहाना था। हजरत हलीमा ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें देखी थी, रहमतें देखी थी। उन बरकतों और रहमतों को देखकर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसलतों को देखकर, अखलाक को देखकर हजरत हलीमा बेहद प्यार करती थी, अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करती थी। वो हजरत हलीमा मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ना नहीं चाहती थी, लिहाजा एक बहाना बनाया। हजरत आमिना ने कहा ठीक है लेकर जाओ। चुनांचे लेकर रवाना हुई। कुछ दिनों के बाद ईसाइयों का एक वफद हजरत हलीमा के कबीले के, जहां उनका कबीला आबाद था, उधर से गुजर हुआ। हजरत हलीमा को पता चला कि इनमें आलिम हैं, ईसाइयों के आलिम हैं, जिन्हें पादरी कहा जाता है, जो लोगों के बारे में बताते हैं। जैसे आज बहुत सारे लोग फाल खुलाते, इसको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम कहे, फाल खोलने। ईसाइयों का वो वफद जब हजरत हलीमा के कबीले वालों के पास से गुजर हुआ, वहां उनका क़याम हुआ, तो हजरत हलीमा भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोदी में उठाकर पहुंची और उन लोगों से कहा मेरे इस बच्चे के बारे में बताओ। हजरत हलीमा ने उन लोगों से ये बातें कही, मेरा ये बच्चा जब पैदा हुआ था, पैदा होने के वक्त मैंने देखा कि एक रोशनी निकली और उस रोशनी में मैंने कैसर और किसरा के महलात देखे। हजरत आमिना ने जो बातें हजरत हलीमा को बताई थी, हजरत हलीमा ने अपनी तरफ मंसूब करके उन ईसाइयों से यह बात कही। उस पादरी ने जब देखा, आपकी कमीज उठाई, महर नबूवत देखी, तो महर नबूवत देखने के बाद उस ईसाई ने कहा, ऐ कबीले वालों कान खोल कर सुन लो, ये एक ऐसा बच्चा है जो तुमको बद्दीन कर देगा, तुम्हारे दीन को तोड़ कर रख देगा, तुम्हारे दीन के मुकाबले में एक दूसरा दीन लेकर आएगा, तुम्हारे जितने भी बड़े बुजुर्ग होंगे सब मलिया मेट हो जाएंगे, सारे अरब को झुकना पड़ेगा, जो इनकी बात नहीं मानेगा वो मिट जाएगा, लिहाजा इसे कत्ल कर दो। फिर उन लोगों ने सोचा थोड़ी और दलील, थोड़ा और मजबूती से साबित हो जाए कि ये वही शख्स हैं, आखिरी पैगंबर जो होने वाले हैं। हजरत हलीमा से उन्होंने पूछा बताओ। उन लोगों ने कहा बताओ क्या ये बच्चा यतीम है? हजरत हलीमा ने कहा नहीं, मैं इसकी मां हूं, इनके बाप ये हैं। अपने शौहर को उनका बाप ठहराया। उन लोगों ने जान बख्शी। फिर उनको ये इत्मीनान हो गया नहीं ये वो बच्चा नहीं है, क्योंकि हमारी किताबों में जो लिखा है, जिस बच्चे के बारे में जिक्र है, जो लिखा हुआ है वो यतीम होगा, उसको बाप नहीं होगा। बहरहाल वो लोग वापस हुए। अब एक और वाकया गुजरा। हजरत हलीमा औकाज के मेले में पहुंची, जो ताइफ और मक्का के दरमियान में है। वहां हजरत हलीमा मेले में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गई। वहां एक काहिन की नजर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर पड़ी। उसने देखते ही पहचान लिया। उसने ऐलान किया, ऐ सरदारों, यहां के रहने वाले बड़े लोगों, कान खोलकर सुन लो, ये जो बच्चा है तुम सबको कत्ल कर देगा, तुम सब पर हुकूमत करेगा, बादशाह बनेगा, इसको जल्दी से कत्ल कर डालो। लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। उससे पहले वो हजरत हलीमा की तरफ झपटा कि बच्चे को ले ले, लेकिन हजरत हलीमा फरमाती हैं अल्लाह का करना हुआ कि वो तुरंत अपाहिज हो गया और पागल हो गया, उसका दिमागी काम करना बंद कर दिया। और हजरत हलीमा फरमाती हैं लोगों की नजर मुझ पर, मेरे बच्चे पर पड़े उससे पहले मैं वहां से निकल कर अपने गांव आ गई। फिर हजरत हलीमा फरमाती हैं एक दिन दोपहर के वक्त मेरा बच्चा अब्दुल्ला रोता हुआ, जोरों कतार रोता हुआ, दौड़ता हुआ, भागता हुआ आया और उसने कहा अम्मी जान,
امی جان محمد کو کچھ لوگ پکڑ کر لے کے گئے ہیں، اس کا سینہ پھاڑ دیا ہے، اس کا بچنا مشکل ہے، جلدی چلو۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ آئے، اس کے بعد پورے جتنے بھی ادھر بچے تھے سب ڈر کی وجہ سے بھاگ کر آ گئے، سب گاؤں میں آ گئے، پورے گاؤں والے آگے آگے، حضرت حلیمہ، ان کے شوہر اور وہ بچہ پیچھے، پورے قبیلے کے لوگ پیچھے پیچھے آ رہے۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں گھبرائی ہوئی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر جناب رسول اللہ کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے، صحابہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت حلیمہ میرے پاس آئیں اس وقت 3 فرشتے میرے پاس موجود تھے۔ پورے قبیلے میں کسی بھی شخص نے، یہاں تک کہ حضرت حلیمہ نے بھی کسی فرشتے کو نہیں دیکھا۔ حضرت حلیمہ نے مجھے گود میں اٹھا لیا، فرشتے میرا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، صحابہ یہ روایات نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 لوگ اٹھا کر گئے، چاندی کے لوٹے میں پانی لائے گئے، ایک سونے کی تشتری لائی گئی، اور ایک کوئی چیز تھی جو لائی گئی، میرے سینے کو چاک کیا گیا، اس میں سے کوئی چیز نکالی گئی اور کوئی چیز اندر ڈالی گئی، پھر سل دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے وہ سلنے کا نشان موجود تھا، لیکن اس طرح موجود نہیں تھا جس طرح ڈاکٹر سلتے۔ دھیان سے دیکھنے پہ ایسا لگتا تھا کہ کچھ سلا ہوا ہے، لیکن وہ ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ حضرت حلیمہ گھبرا گئیں، ایک دم پریشان ہو گئیں۔ حضرت حلیمہ اسی پریشانی کے عالم میں تھیں۔ سارے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کسی کاہن کے پاس لے کر چلو، دکھاؤ اس بچوں کو کیا ہوا ہے، اس بچے کو کیا ہو گیا ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ جب یہ بچہ خود بات کر رہا ہے لہذا یہ بچہ ٹھیک ہے، وہ ڈر گئی، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال قافلے والے نہیں مانے، نہیں دکھاؤ، نہیں دکھانا ہی پڑے گا۔ بہرحال حضرت حلیمہ لے کر گئیں ایک کاہنہ کے پاس۔ اس کاہنہ نے جب محمد رسول اللہ سے سب سے پہلے تو قبیلے کے لوگ بات کر رہے تھے، ایسا ہوا ایسا ہوا، اس کاہن نے کہا کہ سب خاموش ہو جاؤ، یہ بچہ بات کرتا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ لہذا اس کاہن نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں پوچھی، تمہارے ساتھ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری سرگزشت سنائی۔ اس کاہن نے حضرت حلیمہ سے کہا اس کو حفاظت کے ساتھ اس کے باپ تک، اس کے گھر والوں تک پہنچا دو، خطرہ ہے اس بچے کو، اگر دوسرا کوئی بھی جانے گا تو وہ ضرور اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ حضرت حلیمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال کی عمر میں، صحیح روایت کے مطابق 4 سال کی عمر میں لے کر حضرت آمنہ کے پاس واپس آ گئی۔ اور اسی بیچ میں واقعہ یہ ہوا کہ مکۃ المکرمہ پہنچنے سے پہلے منی کے آس پاس جناب محمد رسول اللہ جبکہ رات کا وقت تھا گم ہو گئے۔ حضرت حلیمہ بھاگتی ہوئی خانہ کعبہ میں آئیں، عبد المطلب کو کہا، حضرت عبد المطلب نے دعا کی۔ جیسے ہی حضرت عبد المطلب نے دعا کی آواز آئی، عبد المطلب گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، وہ میرے آخری پیغمبر ہیں، میں انہیں رسوا نہیں کروں گا، انہیں گمراہ یعنی ان کو غائب نہیں کروں گا کہ کہیں بھی بھٹک جائیں، وہ فلاں جگہ پر ہے، جاؤ لے کر آ جاؤ۔ ایک جگہ کا نام بتایا، ایک درخت کے نیچے جب حضرت عبد المطلب پہنچے، حضرت حلیمہ پہنچی تو وہاں بیٹھے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا تم کون ہو؟ چونکہ حضرت عبد المطلب نے دیکھا نہیں تھا۔ اور حضرت حلیمہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دگنی رفتار سے بڑے ہو رہے تھے، 4 سال کا بچہ 9 سال 10 سال کا دکھتا تھا۔ تو حضرت عبد المطلب پہچان نہیں سکے یا ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی۔ عبد المطلب نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب۔ حضرت عبد المطلب نے گود میں اٹھایا، گود میں اٹھا لیا اور سیدھا
حضرت آمنہ کے گھر پر آئے، حضرت حلیمہ بھی پہنچی تو حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سے کہا کہ تم تو کہہ رہی تھی ابھی اور دن تربیت میں رکھنا ہے، اتنے جلدی واپس لے کے کیوں آ گئی، اتنے جلدی واپس کیوں کر دیا؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، بہانہ بنایا، بہانہ بنانے کی کوشش کی۔ حضرت آمنہ نے جان لیا، پرکھ لیا، حضرت آمنہ نے پکڑ لیا، بتاؤ سچ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے۔ حضرت حلیمہ نے ساری کارگزاری سنائی، اس راہب نے ایسا کہا، اس میلے میں ایسا ہوا، پہاڑوں پر فرشتے لے گئے، ان کے سینے کو چاک کر دیا، یہ سارے واقعات سنائے۔ حضرت آمنہ نے کہا حلیمہ گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے اس بچے کے مطابق جو مجھے بشارت ہوئی ہے، جو میں نے دیکھا ہے، اس کو کوئی بھی ضائع نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی ضائع نہیں کر سکتا ہے، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اسی بیچ کا واقعہ ہے، ابو جہل جس کا نام عمرو ابن ہشام تھا، ایک دن پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں غفلت میں ادھر ادھر ہو گئے۔ غفلت میں بچے عام طور سے گم ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل کو نظر آئے، ابو جہل پہچان گیا کہ عبد المطلب کے پوتے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل خود بولتا ہے، ابو جہل یہ بات بیان کر رہا ہے کہ میں نے جیسے ہی اس بچے کو اپنے اونٹ پر اپنے پیچھے بٹھایا تو اونٹ کھڑا ہی نہیں ہو رہے، اونٹ اٹھنے کو ہی تیار نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب سے ابو جہل یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو میں پیچھے بٹھایا، اونٹ کھڑا ہی نہیں ہو رہا ہے، میں نے اس بچے کو جیسے ہی آگے بٹھایا تو اونٹ چلنے لگا، کھڑا ہو کر چلنے لگا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس بچے کو بڑا بنایا ہے، اس کا وقار بھی بڑا ہے، لہٰذا یہ اونچی جگہ پر آگے رہنا پسند کرتا ہے، اور میری اللہ سے یہ دعا ہے، حضرت عبد المطلب نے کہا میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ پورے عربوں میں اس سے بڑا کوئی بھی بچہ نہ ہو، نہ اس کے پہلے نہ اس کے بعد۔